جیسے آپ سے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا کہ 1949 میں یہ تحریک یعنی ضرور کا اعلان ہوا 1849 میں، سوری 1889 جنگ آزادی 1857 کے بارے میں آپ کی تنظیم کا اور آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار رہا، اور اس کے بعد وہ 1857 کی تھی، جنگ آزادی کی تحریک 1857 کی ہے، جماعت کا آغاز 1899 میں ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت سا فرق پڑا ویسے جہاد کے متعلق؟ نہیں، وہ پہلے کی بات کے متعلق میں کردار بعد میں آنے والوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سر سید احمد خان ہے بعد میں بھی، اور جو بیٹے کا ماں کی پیدائش میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ سر سید احمد خان اور بہت سے دوسرے لینڈ لارڈ جو کہ آج بھی بہت بڑے بڑے 100 ہزار ایکڑ زمین وارث بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جنگ آزادی کو آخری وقت تک حزب تنقید بنایا۔ سر سید احمد خان کس نے نہیں بنایا؟ مگر ایک عام مسلمان جو ہے، دیکھیں آپ کو جنگ آزادی کے قواعد کا علم نہیں ہے، آپ اس کو خام خواہ مذہب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں۔ جنگ آزادی جس کا نام دیا جاتا ہے غدر، وہ ہندوؤں کی تحریک تھی اصل، اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے عناصر جو مسلمانوں کے خلاف بھی سفارات تھے، انہوں نے موومنٹ چلائی تھی۔ اس لیے اس وقت کے چوٹی کے مسلمان علماء نے اس کے متعلق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا اور گھیراؤ کیا گیا ان لوگوں کا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک جو تھی وہ سارے ہندوستان کے لیے بھی نہایت مضر ثابت ہوئی، اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اس نتیجے کے لیے وہ تحریک تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی؟ ہاں، ظفر شاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اسی تحریک نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اگر وہ تحریک نہ چلتی تو ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، تاریخی اور ہونی تھی۔ ایسی تحریک کے حق میں آپ جماعت احمدیہ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی آخری حکومت کا تختہ الٹوا دیا؟ مغل امپائر came to an end because of that، اور اس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ جذباتی باتوں میں کھیل کر مذہب کے ساتھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو۔ نہیں سر، مطلب یہ ہے کہ 1849 تک انگریز جو ہے دیکھیں نا، سب سے پہلے تو آپ نے 1849 تک انگریز جو ہے یہ پنجاب تک پہنچ چکے تھے، رنجیت سنگھ کی حکومت سکھوں کی۔ ٹھیک ہے، 1899 میں جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور 1849 کی آپ حساب فہمی کر رہے ہیں ہم سے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جیسے کہ کنڈم کیا سر سید احمد یا بہت سے لوگوں نے، جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے اس کو کنڈم کیا، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا کنڈم کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے غدر کہا ہے، کوئی مسلمان 1857 کی آزادی، تحریک آزادی کی جنگ ہم کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے غدر فرمایا ہے، ہندو سکھ جو ہیں عام طور پہ غدر کہتے ہیں، مگر میں نے آج تک کسی مسلمان کے منہ سے 1857 کوئی ایسا جہاد آپ نے کبھی کسی مسلمان کے منہ سے کوئی ایسا جہاد سنا ہے آپ نے جس میں مشرک اور مسلمان مل کے جہاد کر رہے ہوں؟ آزادی کے لیے تو انا للہ جہاد کا مکہ کے یہودیوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے مل کے تو مکہ والوں کے خلاف اللہ خدا کا خوف کریں، کیوں تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر، جبکہ شدید ضرورت تھی آپ کو مددگاروں کی، ایک مشرک کی مدد لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جہاد میں کوئی مشرک شریک نہیں ہوگا، اور وہ چوٹی کا اپنے زمانے کا پہلوان لڑنے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلمان جو تھے اس پیغام لینے والے بڑے خوش ہوئے کہ ایک مددگار مل گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی دین کو کسی مشرک کی ضرورت نہیں ہے، میں رد کرتا ہوں اس کی مدد۔ یہ اتحاد نہیں ہوا تھا کہ بھئی آئندہ سے ہمارے اوپر جو موضوع کسی ایک جہاد میں آپ بتائیں ایک بھی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل مدینے کے اوپر اگر حملہ ہو، ہاں اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہودی ان سے معاہدہ تو ہوا تھا نا۔ دیکھیں میری بات سن لیں، یہودی نہیں لڑیں گے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ معاہدہ ہے۔ یہودی ساتھ لڑیں گے، کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، دکھائیے کہیں۔ اور ایک بتائیں
जंग अहज़ाब में यहूदी साथ लड़े थे? कौन सी जंग है? बदर में साथ लड़े थे, उहद में साथ लड़े थे। तो आप क्यों अहमदियत पर हमला करने की खातिर इस्लाम पर हमले से नहीं चूक रहे? हमले वाक़या यही है। एक मुआहदा तो हुआ था जी, मैं मुआहदा की खिलाफ वर्जी तो मुआहदा के खिलाफ तो क्या ही मैं कुछ नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस शौक में कि अहमदियत के खिलाफ जरूर कुछ कहा जाए, इस्लाम के खिलाफ क्यों कहने लग गए हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाज़ेह असूल दिए हैं कुरान की रोशनी में, वो रोशन हैं सूरज चांद की तरह। उनको मद्देनजर रखकर बात करें। मैं मजहबी रहनुमा हूँ, मैं कोई सियासी रहनुमा नहीं हूँ। मुझसे मजहब के मुताबिक बात करें। और मैं आपको कतन यकीन दिलाता हूँ कि जहाद जिसको आप कह रहे हैं उसमें गैर मुस्लिम की शमूलियत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए उसको जहाद कहा नहीं जा सकता उस मूवमेंट को जिसके सरबराह हिंदू थे। सरबराह तो उसके सरबराह हिंदू थे और मुसलमान हुकूमत का तख्ता उल्टा है उस तहरीक ने। बाद में इसी चीज को ब्लेम करते हुए आप देखें सर सैयद अहमद की किताब पढ़ें, उससे आपको बहुत कुछ इल्म हो जाएगा। ये तारीखी वाक़यात हैं, इनको डिस्टॉर्ट करके कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। जो तारीखी हक़ाइक़ होते हैं उनको तारीख की रोशनी में पढ़ना चाहिए। ये तो नहीं कि पाकिस्तान बनने के बाद कुछ अर्सा तारीख और तरह लिखी जाए और एक रजीम और आ जाए तो तारीख और तरह लिखी जाने लगे। ये तो वैसे ही बात है जैसे कम्युनिस्ट ममालिक में होता है कि एक दौर में स्टालिन और तरह का आदमी हो जाए, दूसरे दौर में और तरह का बन जाए। इंसान को बाशऊर तरीक पर तारीखी हक़ाइक़ को देखना चाहिए। नतीजे में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हक़ाइक़ में इख्तलाफ नहीं हो सकता। इसलिए जंग आज़ादी जिसको आप कह रहे हैं उसके नाम, उसके पहले फैक्ट्स को दुरुस्त करें, असल वाक़यात को देखें, फिर अपने दिल से आप फैसला लें कि ये इसकी नौइयत क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसने मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया या नुकसान पहुँचाया। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आखिरी में जहाद के मतलब मना फरमाया मेरा साहब। मना जहाद से? बिल्कुल बिल्कुल, हरगिज़ जहाद से मना नहीं फरमाया। आपने जहाद के नाम पर क़िताल से मना फरमाया है। ये दो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो जहाद में तो क़िताल होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाद में क़िताल भी होता है, ये दुरुस्त है, हो सकता है, लेकिन हर क़िताल का नाम जहाद नहीं है। जब मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए जंग करेगा उसका नाम जहाद नहीं है। मुसलमान अपनी आज़ादी के लिए जंग करे उसका नाम जहाद नहीं है। कुरान करीम ने जो जहाद की तारीफ की है उसको भुलाकर आप जो चाहे तारीफ कर लें, वो इस्लामी तारीफ तो नहीं बन सकती। जहाद की तारीफ के लिए सनद क्या है मुझे ये बताइए? कुरान करीम और हदीस है या कोई और चीज़ है? कुरान करीम। बस कुरान करीम से वो आयत जहाद निकाल लें जहाँ पहली दफ़ा इजाज़त मिली है और उससे मामला बिल्कुल खुल जाएगा। उसको भुलाकर किस तरह आप जहाद की बात कर सकते हैं? सूरह हज में पहली मर्तबा वो आयत नाजिल हुई जिसमें मुसलमानों को जहाद की इजाज़त दी गई। जहाद की इजाज़त पहले भी थी लेकिन जहाद बिल कुरान की थी, जहाद बिल सैफ की नहीं थी। पहली मर्तबा जहाद बिल सैफ की इजाज़त सूरह हज में मिली है। वो आयत ये है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअज़िन लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व मसाजिद व बियअ व सलावात व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दी जाती है उन लोगों को जिन पर पहले ही तलवार से हमला किया जा रहा है कि वो भी लड़ाई करें। इसकी जो आयत का तर्जमा है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, शिया सुन्नी किसी फिरके का, इतना वाज़े खुला तर्जमा है कि आप कोई कुरान उठा के देख लें वहाँ यही है। अल्लज़ीना युक़ातिलूना का मतलब है उनको इजाज़त दी जाती है जिनसे पहले ही लड़ाई की जा रही है, यानी दुश्मन ने उनसे लड़ाई शुरू कर रखी है और हमने पहले उनको इजाज़त नहीं दी थी। यानी दुश्मन का पहल करना जहाद की इजाज़त के लिए ज़रूरी है। पहली शर्त ये लिखी है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू,
اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. از راہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں. دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. تیسری بات، آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر، ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کے بھی دکھا سکتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے آئیں. اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے یا مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں. اختلاف مذہب کے نتیجے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں تمہارا مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت نہیں. اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاف پہلے دشمن نے تلوار اٹھائی. نمبر 2، وہ مظلوم ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا. اب یہ بتائیے کہ جو شخص، جو قوم مظلوم ہو اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر حملہ کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے، وہ کمزور بھی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ نہیں. تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی، یہ کون سی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی ضمانت نہ دی جائے. اس لیے قرآن کریم کے حکیمانہ کلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ اتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے، جو چاہے اس کو رنگیرتا پھرتا ہے، جو چاہے اس پر تلوار اٹھاتا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ لڑ پڑو. جیسے ممولے کو کہہ دے آدمی کہ شہباز سے بے شک لڑ پڑو، ہماری طرف سے اجازت، لیکن خالی اجازت نہیں ہے، یہ وعدہ ہے ساتھ. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا زیادہ طاقتور ہے سب سے. جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے کہ جن کو اجازت ہے ان کو فتح بند کر کے دکھائے گا. یہ تیسری شرط ہو گئی جہاد کی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازماً اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. ایک بھی جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا. کوئی ہے جس میں شکست کھائی ہوا؟ اس کے بعد خدا فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تلواریں لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھینکا تھا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کوئی حق نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گھر سے نکالو اختلاف مذہب کی بنا پر. الا یقول ربنا اللہ، صرف ایک قصور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالیٰ ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے. اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے، یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے، دفاع کا مطلب دفاع ہے نہ کہ حملہ کرنا. اسلام میں جہاد کا یہ تصور کہ تلوار اٹھاؤ اور دشمن کو فتح کرتے پھرو، اس کا تو پلا کما کر دیا اس آیت نے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خدا اپنے دفاع کی اجازت نہ دے تو کیا ہو، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، گرجا گھر تباہ ہو جائیں، وَبِیَعٌ، اور سوامے کہتے ہیں وہ گرجے نہیں بلکہ جہاں خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے الگ ہو کر دنیا سے الگ کٹ کے ایک کٹیا بنا لیتے ہیں یا غار میں چلے جاتے ہیں. فرمایا سوامے بھی تباہ ہو جائیں، وَبِیَعٌ، اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کے معبد بھی تباہ ہو جائیں، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں بھی ویران کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں گرجوں اور سوامے اور یہودیوں کے معبدوں کا کیا ذکر؟ ان کی حفاظت کا بھی اعلان ہے اس دفاع میں. یہ ہے اسلام. قرآن کریم جہاں دفاع کی اجازت دیتا ہے، جہاں جہاد کی اجازت دیتا ہے، وہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہے
کہ خدا کے نام پر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کو ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں، ہم ہر ایک کی دفاع کی ضمانت دے رہے ہیں. اور اگر یہ اجازت نہ دیتے تو صرف مسجدیں ویران نہ ہوتی، بلکہ یہ سارے عبادت خانے جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، راہب عبادت کرتے ہیں، یہودی عبادت کرتے ہیں، سب تباہ کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے اسلامی جہاد کی تعلیم. اس تعلیم کی روح سے اگر کسی گرجے پر حملہ ہو رہا ہو اور مسلمان دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی جہاد ہے. اس کو کہتے ہیں عالمی تعلیم. اس کو کہتے ہیں ایسا حسن جو جادو کی طرح سر چڑھ کے بولتا ہے. اس تعلیم کو آپ دنیا میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ دشمن اسلام کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے. اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تعلیم دینا کہ کسی سے اختلاف مذہب ہے، اس کے گھر لوٹ لو، اس کو گھروں سے نکال دو، بے وطن کر دو، مار دو، تباہ کر دو، وہ ہوتا کون ہے اسلام سے اختلاف کرنے والا؟ یہ جہاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاد کے خلاف، جس کا بگڑا ہوا تصور آج کے علماء پیش کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اس کے خلاف آپ نے اعلان کیا اور وضاحت کی کہ قرآن کریم نے جو جہاد کی شرائط پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ان کو منسوخ نہیں کر سکتا. جب بھی وہ لاگو ہوں گی اس دفاع کی اجازت ہوگی. لیکن ان حالات میں جب کہ دشمن مذہبی اختلاف کی بنا پر تم پہ حملے نہیں کرتا، تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتا، خدا کے نام پر تمہیں اسلام سے الگ کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتا، تم جو لڑائی کرو اس کا نام مذہبی جہاد نہیں رکھ سکتے. سیاسی لڑائیاں 100 قسم کی ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں عراق لڑ رہا ہے کہ نہیں ایران کے خلاف، دونوں کی سیاسی لڑائیاں ہیں. اگر ایران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور عراق کہے کہ ہمارا جہاد ہے تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے، کس کے مرنے والے دوزخ میں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو، دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو؟ اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے، پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں. اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے جن میں 100% مذہبی اصولوں کی اطاعت کی گئی. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن انگلی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں. بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی لیکن ان میں کوئی جواز نظر نہیں آتا. جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے تو کس طرح آپ دفاع کریں گے؟ یہی اصول ہے. ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ. اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کرے لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے. عیسائی قوموں نے نہیں سیاسی جنگیں کی، دنیا میں ابھی بھی کر رہی ہیں. کیا عیسائیت کو آپ رنگیں دیں گے اس کے نتیجے میں؟ تو یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف کہ اسلامی جہاد زندہ و تابندہ ہے لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں. ایک فلسطینی سے ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتعال پیدا کریں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں رہنے کا. ایک سیاسی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف، یہ میرا فتویٰ ہے. اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو دفاع ظفر اللہ خان نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی کسی کو نہیں کر سکا. تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے. لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میں تمہاری فتح پر قادر ہوں. اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا؟ کیوں ایک چھوٹی سی اقلیت بار بار آپ کو مارتی ہے؟
بھاری اکثریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے لیکن وہ کینسر بن گئے. صحت مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو، کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آ جاتا ہے. تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو جہاد مقرر کیا اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوڑ جائے. ایک طرف اللہ شریک کرے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا قادر ہے نصرت پر، اور جب لڑائی ہو تو دشمن کو فتح دے دے اور مسلمان کو چھوڑ دے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مذہبی نقطۂ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہیں، ان کی آپ اصلاح کریں. تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازماً اس کے وارث بنائے جائیں. اس لیے آپ اپنے اخلاقی نقائص کی دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں، بندے صالح بنیں، اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا. تو عقل اور فہم کی بات کی خام خواہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دلیل سے بات ہونی چاہیے، قرآن اور سنت سے بات ہونی چاہیے. لائیں آپ ہی.